اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔ ہماری گفتگو قرآن پر چل رہی تھی۔ پچھلی نشست میں جو گفتگو ہوئی اس کی بنیاد پر کچھ سوالات پیدا ہوتے ہیں۔ پہلا سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر بنیادی حق قرآن کا دینے کی کوشش کی جائے اور ہمارا تلفظ اور ہماری تجوید درست نہیں ہے تو کیا کیا جائے؟ دوسرا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر ترجمے کے ساتھ صرف بیسک آئیڈیا ہوتا ہے اور فہم حاصل نہیں ہوتا تو قرآن کا فہم کیسے حاصل کیا جائے؟ تو پہلا نقطہ تو یہ ہے کہ ہمیں تجوید سیکھنا چاہیے، کسی استاد کا دامن پکڑنا چاہیے، اور جب تک ہم سبق لے رہے ہیں تب تک قرآن خود پڑھنے کی بجائے سننے پر زیادہ توجہ دی جائے۔ قرآن مجید کھول کے سامنے رکھا جائے اور ساتھ میں کوئی اچھی اگر قرآن کی تلاوت لے لی جائے، قرأت لے لی جائے اور اس کو سنا جائے، اور ساتھ ساتھ نگاہ اور ہاتھ قرآن کے اوپر اس صفحے پر ان الفاظ پر رکھا جائے، اور جوں جوں تجوید کے اسباق مکمل ہوتے جائیں آہستہ آہستہ قرآن پڑھنے پر شفٹ ہو جائیں۔ اچھا، دوسرا نقطہ یہ تھا کہ قرآن کا فہم کیسے حاصل کیا جائے، کیونکہ قرآن کا فہم حاصل کرنے کے لیے ہم نے کہا تھا کہ سیاق و سباق کا جاننا ضروری ہے، شان نزول کا جاننا ضروری ہے کہ کون سی آیت کب نازل ہوئی، کیوں نازل ہوئی، کیا واقعہ پیش آیا تھا جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ الفاظ جو ہیں وہ نازل فرمائے۔ شان نزول کی تفصیل کے لیے اگر تحقیقی نقطہ نظر سے بات کی جائے تو بے تحاشا ائمہ نے اور بے تحاشا تاریخ میں علماء نے مختلف کتابیں، مضامین اور رسائل لکھے ہیں۔ ان میں کچھ بڑے نام جیسے مثال کے طور پہ امام جلال الدین سیوطی، شیخ الاسلام ابو الفضل ابن حجر، امام بخاری کے استاد ہیں امام علی ابن المدینی، یہ کچھ بڑے نام ہیں جنہوں نے شان نزول مختلف آیات کی اکٹھی کی ہیں۔ اور شان نزول کے استعمال کے سلسلے میں ابن تیمیہ کا ایک قول پایا جاتا ہے کہ اسباب نزول کی معرفت سے آیات قرآنی سمجھنے میں مدد ملتی ہے، کیونکہ سبب کے علم سے مسبب کا علم حاصل ہوتا ہے۔ لیکن یہ جو شان نزول پر مبنی کتب ہیں تاریخ میں، اگر ان کی بات کی جائے تو یہ صرف تحقیقی ذہن رکھنے والے لوگوں کے لیے ہے۔ ایک عام انسان کیا کرے تو اس کے لیے سب سے آسان یہ ہے کہ تفاسیر کا جو ہے استعمال کرے۔ تفاسیر کے اندر مفسرین نے شان نزول کا استعمال بھی کیا ہے، اور قرآن کی تفسیر کے جو مختلف انداز ہیں ان سب انداز کو اپنایا ہے، جس کے اندر قرآن سے قرآن کی تفسیر، قرآن کی تفسیر کے لیے احادیث کا استعمال، اقوال صحابہ کا استعمال، تابعین کا استعمال، ان کے اقوال کا، اور تبع تابعین کے اقوال کا استعمال، یہ سب چیزیں جو ہیں مفسرین نے استعمال کی ہیں اور تفاسیر لکھی ہیں۔ اگر اس میں کچھ بڑے نام لے لیے جائیں تو جو موجودہ دور میں موجود تفاسیر ہیں اس میں بہت زیادہ مشہور اور بہت زیادہ مستند جو سمجھی جاتی ہیں وہ ایک تفسیر ابن کثیر سمجھی جاتی ہے اور ایک طبری سمجھی جاتی ہے۔ طبری کا معاملہ یہ ہے کہ طبری کا اردو ترجمہ ابھی تک میری اطلاع کے مطابق نہیں ہوا، اور اس کا نسخہ جو ابھی بھی موجود ہے وہ صرف عربی میں ہے، مگر ابن کثیر جو ہے وہ اردو میں بے تحاشا لوگ اس کا ترجمہ کر چکے ہیں اور یہ عام مل جاتی ہے۔ یہی نہیں بلکہ لطف کی بات یہ ہے کہ صحابی رسول ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی تفسیر جو ہے وہ بھی اس وقت موجود ہے اور اس کا اردو ترجمہ بھی مل جاتا ہے، اس سے بھی لیا جا سکتا ہے اور اس سے بھی استفادہ کیا جا سکتا ہے۔ مزید اچھی بات یہ ہے کہ اگر زیادہ تفصیل کے اندر فہم کے راستے پہ نہ چلنا چاہیں اور صرف بنیادی راستے پہ رہنا چاہیں تو ہمارے پاس ایسی تفاسیر موجود ہیں جس کے اندر ایک صفحہ پر صرف ایک آیت درج کر کے اس کا ترجمہ درج کر کے بہت مختصر 10 سے 15 صرف سطروں کے اندر اس کی مختصر سی تفسیر بیان کی جائے، ایسی تفاسیر بھی موجود ہیں اور بڑی آسانی سے دستیاب ہیں اور لی جا سکتی ہیں، اور ان کی مدد سے بنیادی فہم حاصل کیا جا سکتا ہے۔ یہاں پہ سمجھنا ضروری جو ہے وہ یہ ہے کہ اگر تفسیر کا مطالعہ کرنے سے پہلے بنیادی علوم الحدیث کے بارے میں کچھ مطالعہ کر لیا جائے تو زیادہ بہتر ہوگا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ تفاسیر کے اندر مفسرین مختلف روایات بیان کرتے ہیں، مختلف احادیث بیان کرتے ہیں۔ اب ان احادیث کی صحت کیا ہے
اور ان احادیث کا تعلق کس قسم کی احادیث سے ہے، اس کا اگر بنیادی علم ہو تو بہت مناسب ہے، اور اس کے لیے کوئی بہت زیادہ تردد کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بہت زیادہ محنت کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ اس پہ بہت مختصر سے رسائل بلکہ بہت سے اچھے آڈیو لیکچرز بھی مل جاتے ہیں، اور ان سے استفادہ کیا جا سکتا ہے تاکہ بعد میں تفسیر پڑھنے میں آسانی ہو۔ یہی نہیں بلکہ ایسی تفاسیر بھی چھپ چکی ہیں کہ جن کے اندر مختلف لوگوں نے اکٹھے ہو کر حاشیے پر جو اس میں استعمال ہونے والی روایات ہیں ان کی صحت کو بھی بیان کر دیا ہے۔ جیسے ابن کثیر اگر اٹھا لیا جائے تو اس کے اندر آپ کو ایسے نسخے مل جائیں گے جس کے اندر ابن کثیر نے جن جن آیات کی تفسیر کی ہے اور تفسیر کے اندر جن احادیث کو انہوں نے درج کیا ہے، ان احادیث کی کیا صحت ہے وہ حاشیے میں اور فٹ نوٹس کے اندر اور سائڈ پہ صفحے کے وہ باقاعدہ درج کر دی گئی ہیں کہ یہ جو حدیث ہے یہ صحیح ہے، یا یہ حدیث جو ہے حسن ہے، یا یہ جو حدیث ہے وہ ضعیف ہے، یا اس پہ وضع کا الزام ہے۔ وضع کے الزام کا مطلب سمجھ لیجئے، وضع کے الزام کا مطلب یہ ہے کہ اس کو مفسرین نے یا محدثین نے جھوٹی حدیث کہا ہے، کہ یہ اصل میں حدیث نہیں ہے، یہ صرف عوام میں کسی وجہ سے مشہور ہو گئی ہے حدیث کے نام سے، اور اس کو حدیث کہا جا رہا ہے جبکہ یہ حدیث نہیں ہے۔ ایک اور نقطہ جو سمجھنے والا ہے وہ یہ ہے کہ قرآن کی تفسیر قرآن سے سب سے پہلے ہوتی ہے، پھر قرآن کی تفسیر کے لیے حدیث کا استعمال ہوتا ہے، پھر اقوال صحابہ، تابعین اور تبع تابعین کی بات آتی ہے۔ ہمارے یہاں کچھ ایسی تفاسیر بھی موجود ہیں جن کی بنیاد کشف پر ہے، کہ مختلف محدثین، مختلف بزرگان دین کے کشف کی بنیاد پر ایک روحانی تفسیر کی جاتی ہے۔ ذہن میں رہے کہ یہ جو کشف کی بنیاد پہ تفاسیر ہیں، ہم ان کو بطور فضیلت تو استعمال کر سکتے ہیں، لیکن یہ ہمارے لیے حجت نہیں ہو سکتی۔ حجت ہمارے لیے صرف وہی ہیں جو اقوال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور اقوال صحابہ سے رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، اور تابعین و تبع تابعین، اور جو بڑے مشہور ائمہ ہیں ان کے اقوال ہیں ان احادیث سے متعلق اور ان آیات سے متعلق، صرف انہی کو ہم باقاعدہ بطور حجت استعمال کر سکتے ہیں۔ کشف کی بنیاد پر جو تفاسیر ہیں ان کو ہم بطور فضیلت ضرور استعمال کر سکتے ہیں، لیکن اس کو حجت نہیں بنا سکتے۔ اسی طرح ایک اور چیز کا خیال کرنا ہوگا کہ ہماری تفاسیر کے اندر بہت زیادہ اسرائیلیات کا استعمال بھی ہوا ہے۔ اسرائیلیات، جیسا کہ ہم شروع میں ہی عرض کر چکے ہیں کہ ہمارا یہ ماننا ہے کہ قرآن مجید سے پہلے کی جتنی کتب ہیں وہ سب اپنی اصل حالت میں اب نہیں ہیں، تو اگر وہ اصل حالت میں نہیں ہیں تو اسرائیلیات سے جو روایات لی جائیں گی ان روایات پر بھی کسی بھی طرح سے انحصار نہیں کیا جا سکتا، اور ان کے درست ہونے کا چونکہ ہمیں کوئی یقین نہیں ہے اس لیے اس کو بھی حجت نہیں بنایا جا سکتا۔ قرآن سے قرآن کی تفسیر کے نقطے کو سامنے رکھتے ہوئے دو بہت چھوٹی سی، ایک قرآن سے قرآن کی تفسیر سے اور ایک قرآن کی تفسیر کے لیے احادیث کے استعمال کے لیے دو بہت چھوٹی چھوٹی مثالیں میں یہاں پہ عرض کرتا ہوں۔ مثال کے طور پہ قرآن کے اندر ہمیں یہ ملتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہیں کہ آپ کا کام پیغام پہنچانا تھا اور آپ نے یہ پیغام پہنچا دیا اور بس آپ کی ذمہ داری پوری ہو گئی۔ اچھا، کچھ دوست نادانی کے اندر اس ایک آیت کو لے کر یہ کہتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری صرف پیغام پہنچانا تھا، لیکن اگر قرآن کی تفسیر قرآن ہی سے کی جائے اور اس ضمن میں اور جو آیات ہمارے پاس موجود ہیں ان کو بھی سامنے رکھا جائے تو ہمیں ایک اور چیز کا پتہ چلے گا، وہ یہ پتہ چلے گا، جیسے سورہ توبہ میں آ جائیے تو آیت 32 اور 33 ہے، 32 اور 33، کہ جس سے ہمیں یہ اندازہ ہوتا ہے کہ ایک ذمہ داری دین اسلام کو غالب کرنا بھی ہے۔ اسی طرح اگر سورہ البقرہ کی آیات 121 اور 151، 121، 151، آل عمران 164، 164 اور جمعہ آیت نمبر 2، اگر ان آیات کا مطالعہ کریں تو ہمیں ایک اور بات کا پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داریوں میں تلاوت آیات بھی شامل ہے، تعلیم کتاب بھی شامل ہے، تعلیم حکمت بھی شامل ہے اور تزکیہ بھی شامل ہے۔ تو یہاں سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ کسی ایک آیت کو صرف اس کا ترجمہ لے کر اگر ہم چلیں گے
اور اس سے متعلق مزید آیات پر ہم تحقیق نہیں کریں گے تو اس بات کا امکان ہے کہ ہم اصل بات پر پہنچنے کی بجائے کسی غلط فہمی کا شکار ہو جائیں۔ اب اسی آیت کا اگر حدیث سے ہم تفسیر کی طرف اس طرف توجہ دیں تو اس کی مثال کچھ اس طرح سے پھر بنتی ہے کہ اصل میں واقعہ کچھ یوں پیش آیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کفار کو پیغام اللہ تبارک و تعالیٰ کا پہنچایا تو ان میں سے کچھ لوگوں نے قبول کیا، کچھ لوگوں نے قبول نہ کیا۔ تو جب قبول نہ کیا تو اس سلسلے میں اللہ اصل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں کہ تمہارا کام تھا صرف پیغام پہنچا دینا، اور اب تم نے پیغام پہنچا دیا ہے اور تمہاری ذمہ داری پوری ہو گئی ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ جن لوگوں نے پیغام قبول کر لیا ہے، اگر ان کے سلسلے میں ہم آگے چلیں تو پھر آپ کی ذمہ داریاں جو ہیں اس میں مزید ذمہ داریاں آ جاتی ہیں، جس میں تلاوت آیات ہے، تعلیم کتاب ہے، تعلیم حکمت ہے اور تزکیہ ہے، اور پھر دین اسلام کو غالب کرنا ہے۔ تو اس سے ہمیں ان دو مثالوں سے بڑا واضح طور پہ اندازہ ہو جاتا ہے کہ صرف ایک آیت کے ترجمے سے اصل بات تک پہنچنا مشکل ہے۔ ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم قرآن کی آیات کی تفسیر قرآن کی آیات سے بھی دیکھیں، اور قرآن کی آیات کی تفسیر جو ہے وہ روایات جن میں احادیث بھی شامل ہوں گی، اقوال صحابہ بھی شامل ہوں گے، ان کو سامنے رکھتے ہوئے بھی دیکھیں۔ اب جیسے تلاوت آیات میں ہمارے ہاں یہ سمجھا جاتا ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ صرف قرآن پڑھنا، جبکہ حقیقت یہ کہ تلاوت آیات کا جو اس کی جو باؤنڈریز ہیں، اس کی جو حدود ہیں، وہ اس سے کہیں زیادہ ہیں۔ اس میں پڑھنا بھی شامل ہے، اس میں پیروی کرنا بھی شامل ہے، اور اس میں عمل کرنا بھی شامل ہے۔ اس کے مقابلے پہ جب ہم تعلیم کتاب کی بات کرتے ہیں تو اب اس کی تفصیل کی بات آتی ہے کہ اب اس کی تفصیل بیان کرنا ہے اور اس کی تشریح کرنا ہے۔ اور جب تعلیم حکمت کی بات آتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان آیات کی جو معرفت ہے، ان کا جو فہم ہے، ان کے پیچھے جو بصیرت ہے، ان کے پیچھے جو وزڈم ہے، اس کو بھی تعلیم اس کی بھی دی جائے۔ اور تزکیہ سے مراد یہ ہے کہ ہم اپنے نفس کا تزکیہ کریں، اور جتنی بھی منفی ہمارے اندر کیریکٹرسٹکس ہیں، جتنی بھی خصوصیات منفی ہیں، ان سب کو ہم ان سے لڑتے ہوئے ان کو ہرائیں، اور جو مثبت ہمارے اندر کیفیات ہیں اور خصوصیات ہیں ان کو ہم بڑھائیں، اور یہاں تک بڑھائیں کہ چلتے چلتے ہمارا نفس جو ہے وہ مکمل طور پر ہمارے تابع ہو جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں تزکیہ نفس کی توفیق عطا فرمائیں، اور ہمیں فہم عطا فرمائیں کہ ہم تلاوت آیات اور تعلیم کتاب اور تعلیم حکمت، یہ تمام ذمہ داریاں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل صحیح اور درست طریقے سے مکمل کی ہیں، اللہ تعالی ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے کہ ہم بھی آپ ہی کی پیروی کرتے ہوئے اور آپ کی اطاعت اور اتباع کرتے ہوئے ہم بھی اسی راستے پر چلیں۔ وصلی اللہ علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔